السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کا شکر صرف اور صرف اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا، اس کا مالک، اس کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کلام مقدس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا نور بنا دے۔ قرآن مقدس کے ذریعے ہمیں لوگوں کی پہچان کرنے کی توفیق اور رفیق دے، اور ہمیں خود بھی اپنی اصلاح کرنے، اس پر ایمان لانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، آج کی کلاس دو فریقوں پر مشتمل ہے۔ ایک فریق وہ جو مال اور دولت پا کر بے فکر ہے، یعنی گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ بے فکر زندگی جی رہا ہے، اور ایک وہ فریق ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو نیکی پہ نیکی کرے جا رہے ہیں، نیکی پہ نیکی کرے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی فکر مند ہیں، اللہ کے ڈر میں جی رہے ہیں، خوف زدہ جی رہے ہیں۔ اس پوری بات کو امام حسن بصری نے بہت بہترین انداز میں بیان کیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 255۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن نیکی کے باوجود بھی ڈرتا ہے۔ مومن، دیکھیں، مومن کی پہچان اور غیر مومن کی پہچان ایک چھوٹے سے لفظوں میں، ایک چھوٹے سے سینٹنس میں کتنا پیارے انداز میں آپ نے الگ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے علم کی گہرائی۔ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن نیکی کے باوجود ڈرتا رہتا ہے اور کافر برائی کے باوجود بے فکر رہتا ہے۔ تو اس پر ہی ہماری آج کی کلاس رہے گی۔ آیت نمبر 51، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یا ایھا الرسل، فرمایا اے رسولوں، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کلوا من طیبات، رسولو جمع کا صیغہ لایا گیا، جبکہ خطاب تو صرف ایک رسول سے ہو رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ خطاب ہر رسولوں سے ہو چکا ہے، یہ حکم ہر رسولوں پر آ چکا ہے، اس لیے یہاں پہ کہا کہ ہر رسول کی طرف یہ وحی پہنچائی گئی۔ یا یہ رسول کہہ کر کے اللہ رب العزت نے جمع کے صیغے کے ساتھ بات کو شروع کیا۔ کیا بات؟ کہ طیب چیز کھاؤ، حلال چیز کھاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اور نیک عمل کرو۔ پہلے نیک عمل کا حکم نہیں دیا اللہ نے، پہلے غذا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر اللہ رب العزت کے نزدیک رزق کی کتنی اہمیت ہے، ہماری کھانے کی کتنی اہمیت ہے، کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ کسی کا دھوکہ دے کر کے کھانے والا نہ ہو، وہ کسی کو لوٹ کر کے، کسی کا حق تلفی کر کے، بیاج سے کاروبار کر کے، شراب سے کاروبار کر کے، ایسا کوئی کاروبار والا اگر رزق کھائیں گے تو اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو عبادت کا حکم نہیں دیا۔
اچھا سارے انبیاء کی طرف یہ خبر آئی کہ طیب چیز کھاؤ، حلال چیز کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کے اندر کہ سارے انبیاء کا جو کاروبار تھا وہ کاروبار خود کا تھا اور کما کر کے وہ لوگ کھایا کرتے تھے. جیسے بخاری شریف میں ایک حدیث 2072 نمبر کی، یقیناً اللہ نے نبی داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. یقیناً اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، جبکہ وقت کے بادشاہ تھے. اس طریقے سے آپ سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام آپ کے والد ہیں، جو زرہ بنا کر کے اور تقسیم بیچا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ لائف کو دیکھیں تو 25 سے 30 سال کی عمر میں 24 سے 25 سال کی عمر میں آپ اتنے بڑے بزنس مین تھے کہ دوسرے بزنس مین جو انٹرنیشنل بزنس مین تھے وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے سب کی بات کو انکار کیا. لیکن ایک قسمت والی خاتون، معزز خاتون حضرت خدیجہ تھی، ان کے آفر کو آپ نے قبول کیا اور ان کے ساتھ آپ بزنس کے لیے، ان کے مال کے لے کر کے آپ بزنس کے لیے گئے سیریا، شام جس کا آج نام سیریا ہے، یعنی عرب سے سیریا گئے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ انٹرنیشنل ویپاری اتنی چھوٹی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 24 سال کی عمر میں ہو چکے تھے. اور حضرت خدیجہ صرف بزنس کرنے کے لیے آپ کو نہیں جوڑ رہی تھی، وہ آپ کو سمجھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کون شخصیت ہے جس کا چرچا اس قدر ہے عرب کے اندر، مکہ کے اندر، کہ ان کے والدین نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر کوئی عیب نہیں. وہاں پہ شراب عام تھی، لیکن گانا بجانا اور بھی دوسری جو چیزیں تھیں وہ سب عام تھی، فیشن تھا، لیکن اس کے باوجود اس نوجوان کے اوپر کوئی داغ نہیں. ایسی کون سی یہ شخصیت ہے؟ اور آپ توریت اور انجیل کی جاننے والی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ آنے والے وقت کے یہ بہت معزز کوئی چیز ہے، اللہ کے کوئی خاص بندے ہیں. تو اس بزنس کے ذریعے سے قریب آئیں اور اپنے ایک مینیجر کو یوں سمجھ لیجئے، ایک خاص بزنس کو سنبھالنے والے شخص کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھو یہ کس طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، کس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، کس طریقے سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی صبح سے شام تک کی کیا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کو نوٹ کرو. اور جب وہ لوٹ کر کے آیا، بہنوں دیکھیں اکثر بہنیں یوں کرتی ہیں کہ کسی کی اچھی اچھی بات کو سنا ان کی زبان سے، کوئی لفاظی کرنے والا شخص ہے، کوئی باتوں کا دھنی ہے، اس نے بات کرنا شروع کیا، اچھا دکھتا ہے اور بس فوراً رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا کہ اب تو کچھ ہو جائے، نکاح انہی سے کرنا ہے. یہ عقل مند خواتین کی علامت نہیں ہوتی اور مومن کی تو ہو ہی نہیں سکتی. مومن سے ظاہر پر نہیں جاتا ہے. اور مومن کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر غور کریں تو ہر کلاس کے اندر بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت مومن کی اور منافق کی پہچان بتاتا ہے، مومن کی اور کافر کی پہچان اللہ رب العزت بتاتا ہے، اور آج کی کلاس میں بھی یہی چلے گا. تو آپ نے جب خبر لے کر کے آیا اس شخص نے کہ ان کا کاروبار کا طریقہ تو بالکل الگ ہے، ان کی بات چیت، ان کا رہن سہن، ساری چیزیں انہوں نے ڈیٹیل میں بتائی، تو خدیجہ نے اب طے کیا کہ یہ میرا لائف پارٹنر ہوں گے اور خود سے آفر کر دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، کیونکہ آپ کے والدین نہیں ہیں. چچا سے مشورہ کیا تو چچا نے کہا کہ ان کے لیے تو سرداروں کے رشتے ہیں، آپ ضرور ہاں کہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے ہاں کہا، اور جب نکاح ہو رہا ہے تو مہر طے کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس وقت عورت کی کوئی وقت اور قیمت نہیں تھی، ایک مرد 40-40 30-30 عورتوں کو سے نکاح کرتا تھا، اور عورتیں بھی کم نہ تھی، عورتیں بھی 10-10 مردوں سے نکاح کرتی تھی، بعض قبیلے کی، ہر کوئی نہیں. تو ایسا بدتمیز دور، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا جہالت سے بھرا ہوا دور تھا
کہ جس دور میں خاتون کی، عورت کی کوئی وقت اور قیمت نہیں تھی. لڑکی اگر پیدا ہو جاتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا، دفن کر دیا جاتا. باپ گھر سے نکلنا بند کر دیتا کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، چہرہ اس کا کالا پڑ جاتا. اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا اور اس رسم کو توڑا، کیونکہ وہاں پر جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا یا طلاق شدہ ہوتی تو انہیں منحوس سمجھا جاتا، نعوذ باللہ. تو آپ نے اس عمر میں وہ ٹیلنٹڈ کام کیا، وہ ٹیلنٹ کو ظاہر کیا اپنے، یا اپنے کردار کو آپ نے پیش کیا کہ وہ خاتون جن کے 2 شوہر جا چکے ہیں، یعنی ایک کا انتقال ہو گیا اور ایک نے طلاق دے دی اور پہلے سے بچے ہیں، ان سے نکاح کا آفر کیا، ان سے نکاح کیا، اور نکاح میں منہ دکھائی مہر جس کو ہم کہتے ہیں 20 اونٹ دیے. اس سے آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی حلال کمائی کمانے والے اور کیسے دولت مند تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 20 اونٹ کی اگر آج کے دور میں قیمت لی جائے تو کئی لاکھوں میں پہنچے گی. سب سے کم قیمت کا بھی اگر اونٹ لیں گے آپ تو 2 لاکھ سے کم نہیں آئے گا. تو 40 لاکھ روپے اس وقت میں آپ نے مہر دی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر یا نبی مکرم کے پاس، اور دولت مند کتنے تھے آپ. بہرحال صرف یہی نہیں، آپ سارے انبیاء کی بھی اگر سنت کو دیکھیں، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا، اور پھر جب ویسے ہی آپ نے اپنے لائف پارٹنر بھی مل گئے اللہ رب العزت کی طرف سے، حضرت خدیجہ کو آپ نے سلیکٹ کیا کہ یہ دونوں بزنس مائنڈڈ ہیں، اور پھر جب بزنس ہوا تو اس قدر دولت تھی کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 7 پیڑھی بیٹھ کر کے کھاتی تو دولت ختم نہیں ہوتی، اس قدر دولت مند تھے. لیکن 40 سال کے بعد جب نبوت کا آغاز کیا آپ نے، وحی کا نزول ہونا شروع ہوا، تو یہ احساس ذمہ داری کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور مجھے ایک ایک شخص کو، رحمت للعالمین ہے، ایک ایک شخص کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. آپ نے کاروبار کو ختم کر کے، اور آندھی اور طوفان کے حوالے آپ 23 سال کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور اسی میں آپ نے اپنی پوری دولت کو جو ہے صرف کی. بہرحال سارے انبیاء کاروبار کرتے تھے، اور ایک کاروبار ایسا ہے جو بہت زیادہ عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ کاروبار ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کرایا. امام بخاری نے اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، ہر ایک نبی نے بکریاں چرائی، ہر ایک نبی نے بکریاں چرائی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیا آپ نے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں، میں اہل مکہ کی بکریاں چند قرآت کے عوض چرایا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی. اس کی کیا حکمت ہے؟ کیوں یہ کام کروایا گیا گوٹ فارمنگ کا یا چرانے کا؟ ابھی وقت نہیں ہے اس طرف جانے کا. آپ اس کی تفسیر مسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2262. مسلم شریف کی شرح جنہوں نے کی ہے، جن کی ریاض الصالحین ہے، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بے شمار حکمتیں بتائی بکری چرانے کی، کہ یہ ٹیلنٹ آتا ہے کسی شخص کے اندر اگر وہ یہ کام کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کم کیا تھا، یہ اس وقت کیا تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے، یتیم موتی تھے. آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ابھی اپنے آپ کو سنبھالا بھی نہ تھا کہ 7 سال میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. دادا کفالت کر رہے ہیں، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال. چچا کی کفالت میں آ گئے، اور چچا کے پاس اور بھی بچے ہیں.
تو احساس سے ذمہ داری دیکھیں آپ اس عمر کے اندر کہ میرے چچا کا کاروبار کم ہے، بچے زیادہ ہیں، تو مکہ کی بکریوں کو لے کر کے چرانے نکل گئے. 9 سال تقریباً عمر ہے، خود کا کاروبار کرنے لگے. آج ہمارے نوجوان جو اسی نبی کے ماننے والے ہیں، کیا ہو گیا انہیں؟ بوڑھا ماں باپ کما کر کے لا رہے ہیں، انہیں کھلا رہے ہیں. کچھ اس طرح بھی بدتمیز ہیں کہ ان کی جوان بہنیں کمانے کے لیے جا رہی ہیں اور وہ لا کر کے ان کو دیتی ہیں اور یہ بیلنس ڈلواتے ہیں اور یہ اپنی شوق کی چیزوں کو پورا کرتے ہیں، پیٹرول اور دوسری چیزوں کا خرچ لیتے ہیں ان سے. بھائی تم کیوں نہیں جاتے؟ تو ہم نے فلاں ڈگری حاصل کر لی ہے اور ہم گلف جائیں گے. ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہم یہاں پہ یہ چھوٹا موٹا کاروبار نہیں، ہم تو باہر جائیں گے، ودیش جانے والے ہیں. کئی ودیش جانے کی چاہ میں ہی، اور دیکھیں آپ بوڑھے ماں باپ، ان کو ترس نہیں آ رہا اپنے ماں باپ کے اوپر کہ کس طریقے سے وہ جا رہا ہے، کما کر کے لا رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح احساس اپنے چچا کا کہ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے آپ نے اس وقت یہ کاروبار کیا یا اس سے تھوڑا پہلے کیا، اور پھر بزنس میں آپ اتر گئے اور بزنس میں اس طرح آگے بڑھے. حلال کمائی کی کیا اہمیت ہے؟ اگر ہم اس کی کم لفظوں میں وضاحت کریں کہ حلال کمائی کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اس کی کم لفظوں میں وضاحت اس حدیث سے کر سکتے ہیں جو امام مسلم نے روایت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں بے شک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے. اللہ پاک ہے اور پاک کمائی کو ہی وہ قبول کرتا ہے، پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، پاک انسانوں کو ہی قبول کرتا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے پیغمبروں کو حکم دیا ہے. یہ یا ایھا الرسل، ہم جب پڑھ رہے ہیں کہ رسولوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ حلال کماؤ، حلال چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں. تو یہ انبیاء کے ہی لیے حکم نہیں ہے، یہ مومنوں کے لیے بھی حکم ہے، یعنی انشاءاللہ ہمارے لیے بھی حکم ہے. تو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو آج کی آیت ہے، آیت نمبر 51، اے پیغمبروں تم پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو عمل کرتے ہو ان سے خوب واقف ہوں. مطلب اللہ رب العزت اس سے خوب واقف ہے. اور مومنوں سے فرمایا اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہے اس میں سے کھاؤ. اب یہاں پہ ایمان والوں کو بھی یہی آرڈر ہے کہ تمہارا لقمہ پاک ہی ہونا چاہیے. آگے حدیث، پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے. ایک ایسے شخص کا ذکر فرما رہے ہیں جو طویل سفر کر رہا ہے، مطلب لمبا سفر کر رہا ہے، اس کے بال پر گرد اور غبار لپٹا ہوا ہے، مطلب سفر کی وجہ سے وہ دھول میں اور مٹی میں اس کے کپڑے اور اس کے بال جو ہے وہ رنگ چکے ہیں، گرد آلود ہو چکا ہے. اور اس کا کھانا حرام ہے، یعنی یہ مسافر شخص ہے. جبکہ مسافر کے تعلق سے حدیث ہے کہ مسافر کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی ہمارا عزیز و اقارب یا مومن شخص سفر میں جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اسپیشل جا کر کے کہیں کہ آپ سفر میں ہمارے لیے دعا کریے گا، کیونکہ سفر کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. اور یہ سفر کون سا تھا؟ ہو سکتا ہے یہ حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، والدین کی خدمت کا سفر ہو. لیکن اس سفر کے میں جانے کے بعد وہ شخص کیا کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر بہت اونچا تھا، تو وہ گرد آلود ہو، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور وہ حرام ہی کے ساتھ پروان چڑھا ہے، یعنی اس کا گوشت بھی حرام ہے، حرام کھا کر کے وہ پروان چڑھا ہے. اور وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دراز کرتا ہے،
دونوں ہاتھ خالق کائنات کے سامنے پھیلاتا ہے، آسمان کی طرف دراز کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، یعنی وہ اللہ رب العزت کو رب بھی مانتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں مانگ رہا، اللہ کو ہی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہا ہے۔ سفر کے اثرات اس کے جسم کے اوپر ہیں، خود مسافر ہے اور اپنے رب سے، یعنی وہ رب کو جانتا ہے، ایک یوں کہہ لیجئے آپ کہ وہ صرف اللہ کو مان رہا ہے، یعنی توحید پرست ہے، اور کہہ رہا ہے یا رب یا رب۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو پتہ یہ چلا کہ حرام چیز ہم نے اگر کسی کو دھوکہ دے کر کے، حرام کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دے کر کے پیسے کما لیں اور کھائیں، یا چوری کر لیں، ڈاکہ ڈال لیں، یا حرام چیز بیچنا شروع کر دیں، شراب بیچنا شروع کر دیں، اور بھی حرام چیزیں بیچنا شروع کر دیں، یا بیاج کا کاروبار کرنے لگیں۔ تو یہ جو بھی حرام چیزیں اللہ رب العزت نے طے کی ہے، اس میں سے اگر وہ کچھ کھاتا ہے یا اس کمائی سے پہن لیتا ہے یا اس کمائی کا پیتا ہے اور اسے کوئی لحاظ نہیں اس کا، اور وہ اللہ سفر کر کے، اور وہ عرب ہی میں کیوں نہ پہنچ جائے، خانہ کعبہ ہی کیوں نہ پہنچ جائے، اور وہ اپنے ہاتھ دراز کر کے اللہ رب العزت سے مانگے گا، تو نبی مکرم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یہ ہے اہمیت اسلام کے اندر، کسی کو دھوکہ دے کر کے، کسی کا خون چوس کر کے، اور کسی کا مال غصب کر کے، ہڑپ کر کے اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچا کر کے کھائیں گے تو یہ چیز حرام ہے۔ اس طریقے سے بتایا۔ یہ ہے مسند احمد کی حدیث، مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 238۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 1015 ترمذی شریف حدیث نمبر 2989۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی حلال کمائی کی طرف رغبت دلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی صحابی ایسے آ جاتے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ فلاں کے پاس جاؤ، میرا نام بتا دینا، یعنی عثمان غنی بہت پیسے والے تھے، جاؤ عثمان غنی کو میرا نام بتا دینا، کچھ چیز وہ تمہیں دے دیں گے اور تم اپنا گھر کا اور اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ملتی ہیں جو آپ رغبت دلاتے تھے صحابہ کو کہ خود کماؤ اور پھر کھاؤ اگر تندرست ہے تو، اور اگر کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، آنکھیں نہیں ہے اور پیر معذور ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، ضعیف ہیں، تو ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کا سسٹم نہیں رکھا، ان کے لیے بیت المال سے طے کر دیا کہ مہینے کا ان کو اتنی چیز، اتنے پیسے یا اتنی چیز ان کو پہنچا دی جائے گی۔ عمر فاروق، عثمان غنی وغیرہ کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ساری چیزیں طے تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مال غنیمت آتا یا زکوٰۃ آتی تو اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ہے تقسیم کرتے۔ بہرحال حدیث دیکھیں، بخاری شریف نے ایک حدیث، امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال کمائی کے لیے کیسے اپنے صحابہ کو یا اپنی امت کو کس طریقے سے آپ نے جو ہے پریپیئر کیا، تیار کیا۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے بہترین اور پاک کھانا وہ ہے، بہترین اور پاک کھانا وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے حلال کمائی کے ساتھ، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2072۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہترین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین کمائی جو بندہ کھاتا ہے، جو لقمہ کھاتا ہے، وہ ہے جو وہ خود کما کر کے کھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں ذریعہ بنائے کئی لوگوں کی ضرورت کے پورا کرنے کا۔ اللہ ہمیں ذریعہ بنائے، جیسے صحابہ اکرام ذریعہ تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذریعہ تھے، تو ایسا ہمیں ذریعہ بنائے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ رب العزت کئی لوگوں کی ضرورتوں کو پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت پھر سے سماعت فرمائے، آیت نمبر 51، اور فرمایا اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اس سے خوب جاننے والا ہوں، اور بلا شبہ، آیت نمبر 52، اور بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ دیکھیے سارے انبیاء کو ایک ساتھ خطاب کیا گیا رزق کے تعلق سے،
کھانے کے تعلق سے اور اب ان کے دین کے تعلق سے بھی ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. اور بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، یعنی سارے انبیاؤں کا دین ایک ہی دین ہے. اب ہم وہاں پہنچ جائیں کہ مکہ کے اندر یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور وہ لوگ جو مکہ کے مشرکین ہیں وہ سر فہرست سامنے ہیں اور پھر آنے والے قیامت تک لوگ سبھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو وہ لوگوں کا دین ایک ہی تھا کیونکہ وہ دین ابراہیم پر تھے، وہ نماز روزہ حج زکات بھی کرتے تھے. دین ابراہیم اور دین اسماعیل ہی تھا مکہ کے اندر. ان سے خطاب ہو رہا ہے تو بات کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی رہے گی اگر سیرت ہماری نظر کے سامنے ہوگی تو. اور بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، مطلب یہ جو دین حنیف، دین ابراہیم، یہ جو توحید ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایک ہی ہے، ہر نبی کا ایک ہی راہ ہے. اس کے پہلے بھی ہم اس کی تفصیل سے پڑھ چکے کہ انبیاء کا ایک ہی راہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں. رب بھی ایک ہی ہے، سبحان اللہ. دین بھی اس نے ایک ہی نازل کیا، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو. یہ بات یہاں پہ آ رہی ہے، غور کریں اس میں. اللہ نے پہلے فرمایا کہ تمہارا دین ایک ہی ہے، یعنی تمہیں الگ الگ زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ معبودوں کی عبادت تمہاری نہیں ہونا چاہیے. اور میں ہی تمہارا رب ہوں، کوئی اور رب بھی نہیں ہے. لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو. کیونکہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت وہ کسی اور کی ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، اکثر و بیشتر. تو اللہ ہی سے جب بندہ ڈرنے لگے گا تو پھر اللہ کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی. اب اس سے کتنی زیادہ ملتی جلتی، مطلب کتنی زیادہ وضاحت کر رہی ہے یہ آیت، آیت نمبر 53. پھر انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جبکہ اللہ نے سارے انبیاء کو دین ایک ہی دیا، توحید دیا، دین حنیف دیا، اور ان سب کا رب بھی ایک ہی رب ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے ڈرا جائے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی انہوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر لیا. کوئی فلاں قبیلے کے حساب سے چل رہا ہے، کوئی فلاں رسم و رواج کے حساب سے چل رہا ہے، کوئی لات، کوئی عزا، کوئی منات کو مان رہا ہے. انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں، ہمارے لیے بھی دین وہی ہے. اللہ نے کہا ملت ابراہیم کی اتباع کرو، وہی توحید. ہمارا رب بھی ایک ہی ہے، ہمارے نبی بھی ایک ہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن بھی ایک ہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو یہاں پہ اب اس پہ غور کریں کہ کیا انجام ہے. پھر انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر شادہ اور فرحاں ہے، یعنی اس کے اوپر وہ مطمئن ہے، وہ اسی پہ مزے میں ہے. جس کے پاس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے، اسی میں مگن ہے اور اسی کے حساب سے زندگی جی رہا ہے. کوئی لات کے پیچھے کھڑا ہے تو اسی کے پیچھے کھڑا ہے، کوئی عزا کے پیچھے، کوئی منات کے پیچھے، اور کوئی اپنے قبیلے کی رسم و رواج کے پیچھے کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے اور وہ روایتوں کے اوپر چلا جا رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی یہ روایت ہے، ہمارے قبیلے کی یہ روایت ہے، اور وہ اپنے قبیلے کی روایتوں کو ہی ڈھوتا ہوا چلا جا رہا ہے. تو جو جس کے پاس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں شادہ ہے. تو چنانچہ اے نبی آپ انہیں ان کے غفلت میں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دیجئے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر سے دیکھیں، چنانچہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ان کی غفلت میں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دیجئے. یہ غافل ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، انہیں کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، واقعی اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی، انبیاء کی کیا تعلیمات تھی. ان کو کوئی ہوش نہیں. یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو چلا آ رہا ہے باپ دادا سے بس چلا آ رہا ہے.
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں بھی تحقیق کرنا ہوگا. ہم جہاں پر ہیں اگر مطمئن ہو گئے, اور آپ دیکھیں ہر کوئی مطمئن ہے, اور شیطان نے, اگر میں بھی اپنے اندر غور کروں, آپ بھی اپنے اندر غور کریں, تو شیطان ایسا پٹی پڑھا کر کے رکھا ہوا ہے کہ تو ہی سب سے بہتر ہے, اور تو جہاں پر ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہے. اور بعض دفعہ تو یہاں تک اوور کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ آ گیا ہے, ہم فلاں ہیں, ہاں بہت اونچا ہے ہمارا معاملہ. اب ہم کو کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کے اندر کتنی اخلاص ہے, ہم جو عمل کر رہے ہیں اس میں کتنا نبی مکرم کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا ایمان کا کیا حال ہے. کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں, تو سب اسی میں مست ہیں. آیت نمبر 54 پھر سے دیکھیں. چنانچہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ان کے غفلت میں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دیجئے. ایک مقررہ وقت ہے, پھر ان کی غفلت کو ہم ختم کریں گے. اور غفلت اللہ کیسے ختم کرے گا؟ موت کے ذریعے سے, عذاب کے ذریعے سے. اور وہ غفلت ختم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے ہمیں اپنی غفلت کو ختم کرنا ہوگا, ہمیں آنا ہوگا تحقیق میں کہ ہمارے نبی کا کیا حکم ہے, کیا ہمیں کام کرنا ہے, اخلاص ہے یا نہیں, ایمان ہے یا نہیں. آیت نمبر 55. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم نے جو بھی انہیں مال اور اولاد میں اضافہ دیا ہے تو اسی میں وہ خوش ہیں. یعنی اکثریت ایسی لوگوں کی ہوتی ہے کہ انہیں مال اور اولاد دی گئی ہے تو وہ بڑا اپنے آپ کو مطمئن سمجھ لیے انہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے, اس کا مطلب اللہ ہم سے خوش ہے اور ہمارے لیے جنت پکی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ مطلب اللہ نے اگر انہیں مال اور دولت میں اضافہ کر دیا ہے, زیادہ دے دیا ہے, تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ وہ بھلے ہیں, اس بات کی یہ دلیل ہے. اگر وہ ایسا, کیا یہ وہ ایسا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا نہیں, بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے, انہیں اصل حقیقت نہیں پتا. اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ مال اور دولت اللہ رب العزت نے دیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت خوش ہے. چند آیتیں دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں تو انشاءاللہ تعالی بات کھل کر کے سامنے آئے گی. سورہ سبا آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے, سورہ سبا آیت نمبر 35, ہم تم سے مال اور اولاد میں, مطلب یہ کفاروں کا, مشرکوں کا قول اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں نقل کیا, ہم تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ ان کی سوچ ہے کہ ہمیں اللہ نے مال دیا, ہمیں اولاد دیا, ہمیں عزت دیا, ہمیں شہرت دیا, ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. دنیا میں ہم سے اللہ خوش ہے, جبھی تو ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 55, پس آپ ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کریں. ہاں, جیسے اکثر لوگ تعجب کرتے ہیں نا کہ وہ اتنا نافرمان ہے, وہ اتنا شرابی ہے, فلاں ہے, اس کا مطلب اللہ اس سے خوش ہے. تو آپ نے فرمایا بس آپ ان کے مال اور اولاد سے تعجب میں نہ پڑیں, بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں سے زیادہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی ہی میں ان کو عذاب دیا جائے. مطلب اللہ نے, آپ ان کو تعجب میں نہ دیکھیں, اللہ نے انہیں ان کو اس قدر اس لیے دے دیا کہ اللہ چاہتا ہے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی ان کو عذاب دے, دنیا کی زندگی میں بھی ان کو عذاب دے, قبر میں بھی ہوگا, حشر میں بھی. کیسے ہوتا ہے؟ یہ بیٹوں سے پریشان, کبھی بیوی سے پریشان, کبھی بچی سے پریشان, اور کبھی مال سے اتنا پریشان کہ اس کی حفاظت کے لیے ان کو رات باہر جاگنا پڑ رہا ہے, نیند کی گولی کھا کر کے سو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ایسے لوگ کئی دکھیں گے کہ ان کا مال خود ان کے لیے مصیبت بن گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 178, ہم صرف ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہ اور کر لیں. ہم نے اور مال اور دولت دے دیا, اور وقت بھی دے دیا, شہرت بھی دے دی, پاور بھی دے دیا. کیوں دے دیا؟ اور گناہ کر لو تاکہ تمہیں عذاب بھی پوری طرح دیا جائے. سورہ قلم آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے تو چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے. چھوڑ دیجئے مجھے, اس مراد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا, آپ نے کلام پہنچا دیا, رسالت کا حق ادا کر دیا, اب آپ اسے چھوڑ دیجئے. آپ کا کام گویا کہ پیغام پہنچانا تھا, حساب لینا اللہ کا کام ہے. تو اس انداز میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے, مجھے اور انہیں چھوڑ دیجئے, جب میں انہیں اکیلا, جس سے میں نے اسے اکیلا پیدا کیا. نہیں سوری, یہ والی آیت ہے 44,
سو چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو اس حدیث یعنی قرآن کو جھٹلاتا ہے. قرآن کو جھٹلانے یعنی قرآن پر عمل نہ کرنا. تو آپ نے اسے پیغام پہنچایا, قرآن پہنچا دیا, لیکن یہ قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے, تو آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے. ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسی تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. اللہ اکبر. آہستہ آہستہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے ایسے لوگ دیکھا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت مال, دولت, شہرت, عزت سب کچھ دیا تھا, لیکن جب ایسا آہستہ آہستہ کھینچا کہ موت کے وقت ان کے حالات دیکھنے لائق تھے, ان کی اولادوں کے حالات دیکھنے لائق تھے. اور آپ بھی اگر غور کریں تو ایسے لوگ دکھ جائیں گے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کے آ جانے کے بعد, علم ہونے کے بعد, معرفت ہونے کے بعد انہوں نے بغاوت کی اللہ رب العزت کے کلام سے, تو اللہ ایسا آہستہ آہستہ انہیں سمیٹ لیتا ہے اور ان کا انجام برا کرتا ہے. اس طریقے سے ایک اور آیت دیکھتے ہیں, سورہ مدثر آیت نمبر 11, مجھے اور اسے تنہا چھوڑ دیجئے. یہاں پر بھی وہی بات کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا, اب آپ کا کام ختم, اب حساب اللہ رب العزت لے گا. تو مجھے اور اسے تنہا چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلے پیدا کیا ہے, اور اسے مال کثیر دیا, اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیا, اور ہر طرح سے سامان میں وسعت کی, یعنی ہر طرح سے سامان میں اضافہ کیا, پیدا کیا, اولاد دی, سب کچھ دیا, اور اس کے بعد بھی وہ اللہ کے کلام پہ, نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرتا. تو آپ چھوڑ دیجئے, اب میرا اور اس کا معاملہ ہے. دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں. کوئی یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہو اور ہم اس کو نہ سیکھیں اور اس پہ عمل نہ کریں. دنیا بھی برباد ہونا ہے, آخرت تو ہوگی ہوگی. آخر میں ایک اور آیت, سورہ سبا آیت نمبر 37 کے اندر اللہ فرماتا ہے, سورہ سبا آیت نمبر 37, اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دی. یعنی جن کے پاس مال ہے, جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس عزت ہے, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے, اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے, اللہ کے نزدیک وہ مقرب ہے. پھر سے دیکھیں, اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ہمارے مقرب بنا دے. یعنی تمہارے پاس مال ہے اور اولاد ہے, یہ اللہ کے پاس تمہیں مقرب نہیں بنائے گی. تو کون سی چیز ہمیں اللہ کے پاس مقرب بنائے گی؟ ایسی کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کے خاص بندے ہو جائیں گے, اس کے مقرب بندے ہو جائیں گے, اس کے معزز بندے ہو جائیں گے؟ اللہ آگے فرماتا ہے, ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. اللہ, پیمانہ دیکھیں آپ, معیار, کہ اللہ کے نزدیک کون ہے افضل. یہ صرف باتوں سے نہیں ہو جائے گا کہ لچھے دار تقریر جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور یہ میں نہ سمجھ لوں, اس غرور میں نہ آ جاؤں کہ میں اللہ کے پاس بہت قیمتی ہوں. اللہ کے پاس قیمتی ہونے کے لیے معیار ہے. اگر میرے پاس دولت ہے, اولاد ہے, تو میں یہ نہ سمجھ لوں کہ اللہ کے پاس میں مقرب ہوں. مقرب کب ہوں گا؟ اس آیت کی روح سے جو سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ میرے نزدیک وہ ہے جو ایمان والا ہوگا اور عمل صالح والا ہوگا. تو جس کے اندر ایمان ہے اور عمل صالح ہے, صرف زبانی زماں خرچ نہیں, اس کا صبح سے شام تک اور جوانی سے بڑھاپے تک پوری زندگی کے ہر دور میں وہ ایمان اور عمل صالح پر ہوگا, تب اللہ رب العزت کے نزدیک مقرب ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مقرب بنا دے, آمین یا رب العالمین. آیت پہ آخر جو آیت ہے, آیت نمبر 57, اس کے اوپر پھر سے غور کریں. تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ مطلب جسے ہم نے مال اور اولاد میں اضافہ کر دیا ہے, تو کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کو بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں, بلکہ وہ اصل حقیقت کے شعور نہیں رکھتے. تو یہ وہ ٹیم ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ بھی کر رہے ہیں اور مطمئن ہیں اپنی زندگی میں, گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں اور انہیں کوئی ہوش نہیں ہے. یعنی یہ جو کہا نا, غفلت میں زندگی جی رہے ہیں. اپنے مذہب کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جو مل گیا بس اسی کے اوپر چل رہے ہیں. کوئی تحقیق نہیں کہ میرے اندر اخلاص ہے نہیں ہے, ایمان ہے نہیں ہے, عمل ہے نہیں, کیا میں نبی کے رسول کا طریقہ ہے یا نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں. تو یہ غفلت میں جی رہے ہیں اور انہیں مال اور دولت دے دیا ہے اور یہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور مطمئن پڑے ہوئے ہیں. لیکن ان کے برعکس کون سے لوگ ہیں؟ آیت نمبر 57,
ان الذین هم، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیت پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت وہ اپنے رب کی آیت پر ایمان رکھتے ہیں، تیسرا اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں، مطلب جو کچھ انہوں نے عمل آگے دیا ہے، جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس طرح کے ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، مطلب جو کچھ بھی انہوں نے آگے دے چکے ہیں، جو عمل پہنچا چکے ہیں، جو کام پہنچا چکے ہیں، اس کام سے وہ دہشت میں رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، انہیں خوف رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، ہم نے یہ عمل کیا ہے، ان عملوں کو یاد کر کے وہ خوف میں ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو بھلائی میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان میں باہم سبقت کرنے والے ہیں۔ تو بھلائی میں جلدی کرنے والے لوگوں کی صفت یہاں پہ بتائی گئی، بھلائی میں جلدی کرنا اور سبقت کرنا اور جلدی کرنا، یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ جیسے بچہ جوان ہو گیا، اب اسے داڑھی رکھنا ہے تو رکھ لیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے۔ بیٹی بڑی ہو گئی ہے، حجاب کرنا ہے، کر لیں گے، نکاح کے بعد کر لیں گے۔ حجاب تو نکاح کے پہلے زیادہ ضروری ہے، نکاح کے بعد تو اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ اس کو راحت و سکون ہو جائے گا۔ پیسے ہو چکے ہیں، ذات راہ ہو گیا ہے، حج کرنے جانا ہے تو ابھی ریٹائرمنٹ تو ہو جائے، بچوں کی شادیاں ہو جائے، پھر چلے جائیں گے۔ یعنی نیکی کے کام میں جلدی نہیں کرتے، اور نیکی کے کام میں جو جلدی کرنے والے ہیں ان کی یہاں پہ صفت بتائی جا رہی ہے، یہی لوگ بھلائی میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان میں باہم سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پھر سے دیکھیں، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، آیت نمبر 57، یعنی ان کی زندگی کی کیفیت کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے میں ہیں تو آپ کا رہنے کا انداز بالکل الگ ہو جائے گا، آپ کی چال بدل جائے گی، آپ کے کھڑے رہنے کا اسٹائل بدل جائے گا، آپ کے بات کرنے کا اسٹائل بدل جائے گا، کیونکہ میں کیمرے میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی انہیں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس معیار پر ہیں، یہ جو حدیث جبرائیل میں بتایا گیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو یہ احسان کی ایسی پوزیشن میں ہے جو سب سے اونچا درجہ ہے اسلام کا، کہ یہ اس حال میں جی رہے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اتنی بڑی صفت ہے یہ، جس کی ٹریننگ رمضان میں روزہ رکھ کر کے کرائی جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ ہر رات میں ہو، دن میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جو بھی وہ عمل کر رہے ہوتے انہیں یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، تو وہ رب سے خوف میں ہوتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ خاتون آ رہی ہے غیر محرم ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا، میری نیت غلط ہو گئی تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں اپنے رب کو ناراض کر کے نہیں جی سکتا، میرا رب ناراض ہو جائے میں کیسے جی سکتا ہوں۔ یہ ایسے اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہیں کہ اس کی ناراضگی لینے کو تیار نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 58، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل کا یقین، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل۔ تو یہ اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، گویا کہ اللہ کے کلام پر عمل کرتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم اپنا بھی محاسبہ کرتے چلے کہ کیا ہماری صبح سے شام ایسی ہوتی ہے جب ہم کسی اپنے عزیز و اقارب سے بات کر رہے ہیں تو اس کی غیبت ہے اور فلاں ہے، جب کاروبار کر رہے ہیں تو بالکل خیال نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں یا مال کس طریقے سے بیچ رہے ہیں، جب پڑوسی کے ساتھ ہمارے اخلاق ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق ہے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ اخلاق ہے،
کہاں کہاں ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اور دوسرا وہ اللہ کے کلام پر عمل کرتے ہیں. ہم نے تو جانا ہی نہیں کہ اللہ کا کلام کیا ہے, عمل کیا کریں گے. پہلے تو علم حاصل کرنا ہوگا نا, جب تو پریکٹس ہوگی. تو ان کی صفت ہے یہ. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ جو دو فریق بتائے جا رہے ہیں ہم کہاں پر ہیں اس میں. اللہ ہم سب کو اپنا مقرب بندہ بنائے. اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اور تیسرا, اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, کیسے بھی حالات آ جائیں, کوئی بھی وقت آ جائے, کیسا بھی ماحول ہو جائے, وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. بھوکے مرنے کی نوبت آ جائے, بغیر اولاد کے اس دنیا سے چلے جائیں, بغیر دولت کے چلے جائیں, بغیر کچھ سو جائے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. دے گا تو اللہ ہی دے گا, ایسا یقین کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو لوگ, اب اس آیت پہ غور کریں, اور جو لوگ دیتے ہیں, یعنی جو عمل وہ دے چکے ہوتے ہیں, آگے پہنچا چکے ہوتے ہیں, جو کچھ بھی دیتے ہیں, اور جو لوگ دیتے ہیں, جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں, تو اس طرح کے ان کے دل خوف زدہ ہوتے. تو جو عمل انہوں نے کر چکے ہیں, اس عمل کو لے کر کے یہ ٹینشن میں ہے. اس تعلق سے عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں. حدیث دیکھتے ہیں, اس طرح ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, ان سے کون لوگ مراد ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں, سے کیا وہ شخص مراد ہے؟ پھر عائشہ ہی فرماتی ہے, کیا اس سے وہ شخص مراد ہے جو چوری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, اور اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے. تو عبارت سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو پہنچا دیتا اور ڈرتا ہے. تو ہمارے بھی ذہن میں یہی بات آئے گی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے گناہ کیا ہے, جبھی تو یہ ڈر رہا ہے. اس نے ضرور چوری کی ہوگی, زنا کیا ہوگا, مرڈر کیا ہوگا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتی ہے, لیکن ماں کو کنفیوز ہے. تو آپ اس آیت کو کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا چاہتی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ہمارے اسلاف میں ہماری ماں اور ان کے بعد جو آنے والی جو جنریشن تھی, ان کی خواتین بھی قرآن کی ایک ایک آیت پر اس قدر ڈوبتی تھی, اس قدر اس کی تحقیق کرتی تھی, ریسرچ کرتی تھی, اس کو سمجھتی تھی. تو یہ آیت میں اگر ویسے ہی پڑھتے چلے جائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں غیر یہ جو ہے گناہ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن آپ کنفرم کر رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, کیا ان سے وہی لوگ مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, آپ نے فرمایا نہیں, ابن ابو بکر کی بیٹی نہیں, ابن صدیق کی بیٹی نہیں, یہ وہ لوگ نہیں, بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, صدقہ کرتا ہے, اور اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث تھی مسند احمد کی, جلد نمبر 6, حدیث نمبر 159, 6 اور 159, جلد نمبر 6, حدیث نمبر 159. ہم دیکھیں, ہم ذرا سا بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں ہمارا سینہ پھول جاتا ہے. اگر کسی نے مسجد بنا دیا تو اللہ اکبر, 2-4 ضلعوں میں اس کا نام ہوگا. کوئی حج کر کے آ گیا تو کوئی اس کے پاس آئے نہ آئے, وہ اس کے ہاتھ بڑھا دیتا ہے کہ لو میں حاجی ہوں, چوم لو. کوئی نمازی ہے تو پورا محلہ جانے گا کہ یہ نمازی ہے. کوئی چھوٹا سا بھی عمل کر کے, اور اس قدر اس کو شیطان پھلا دیتا ہے کہ ارے تم تو فلاں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ہیں وہ لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں, اور جو جنت میں بھی سبقت کر لیں گے, جو اللہ کو راضی کرنے میں بھی سبقت کر لیتے ہیں. اس حدیث کی وضاحت اور دوسری حدیث سے جو دوسری جگہ آئی ہے. اسی طرح اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, اے ابن صدیق کی بیٹی نہیں, بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھانے کا انداز بھی دیکھیے آپ, کتنا پیارا ہے. کیسے وہ شاگرد بھی انتظار میں رہا کرتے تھے, اور واقعی انتظار میں رہا کرتے تھے کہ نبی مکرم کی زبان اس سے کچھ نکلے اور ہمیں کچھ سیکھنے کو مل جائے.
تو آپ نے کہا کہ صدیق کی بیٹی، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال قبول نہ کیے جائیں۔ وہ عمل کر کے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں سنت کچھ چھوٹ گئی یا اخلاص کی کچھ کمی ہو گئی یا ایمان کی کچھ کمی، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا کہ یہ عمل میرا ضائع تو نہیں ہو گیا۔ عمل کر کے ڈر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں اور وہ اپنے لیے سبقت کرنے والے اور ان کے لیے سبقت کرنے والے، یہی لوگ ہیں جو جلدی کرنے والے۔ اس آیت میں جو جلدی کا مراد ہے کہ یہ لوگ ہیں سبقت کرنے والے اور یہ لوگ ہیں بھلائی میں آگے بڑھنے والے۔ کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، آیت نمبر 60، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس میں ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمیں کوئی چھوٹے موٹے نیک کام میں اور ہمیں اس نے جو ہے غرور میں ڈال دیا ہے، اور یہ علم کا غرور اور عمل کا غرور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ کسی کو علم کا غرور آ جائے اور اپنے عمل کا، اپنے تقوی کا خود سے طے کر لیے کہ ہاں یہی تقوی ہے، اور وہ تقوی کا غرور آ گیا اور وہ سب کو پھر فتوے بانٹتے پھر رہا ہے کہ وہ تو منافق ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے۔ اللہ ایسی فطرت سے بھی ہم سب کو بچائے، اور یہ فطرت اللہ رب العزت ہم سب کے اندر، یہ صفات ہم سب کے اندر ڈال دے کہ ہم اللہ سے ڈر کر کے جینے والے ہو جائیں، ہم ایمان والے ہو جائیں اور شرک سے بچنے والے ہو جائیں۔ بھلے ہی کیسی بھی دور آ جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، ہم اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی صفات میں ہم شرک نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ ہم خوب نیک عمل کریں، جلدی کریں نیک عمل کرنے کی، اور اس کے بعد بھی اللہ سے ڈریں اور توبہ اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ جو رمضان میں میں نے نیکیاں کیا تھا، اے اللہ تو اسے قبول کر لے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ انہیں حکم دے رہا ہے کہ جاؤ بیت اللہ بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ۔ دنیا کا سب سے پہلا گھر اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، پہلی مسجد بن رہی ہے جہاں پہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ اور بنانے والے کون اور کس بنیاد پہ بنائی جا رہی ہے؟ توحید کی بنیاد پر اللہ کا خلیل بنا رہا ہے ابراہیم، اور ساتھ میں بیٹے بھی ہیں۔ خود اپنے ہاتھ سے اینٹ کو اور اس زمانے کے جو بھی پتھر تھے اس کو رکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس نیکی کو قبول کر دے۔ ذرا سا بھی غرور نہیں، میں کر رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا تو کون سے کام کا؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ساری صفات ہمارے اندر کر دے اور ہم سبقت کرنے والے ہوں کہ جو نیکی کا کام سامنے آیا ہم اس کو فوراً پہلے اس کو ادا کر لیں، جب جو وقت تھا اس وقت میں اس نیکی کے کام کو کر گزرے، انتظار میں نہ رہیں کہ کچھ دن بعد کر لیں گے، کچھ دن بعد ہو جائے گا، نہیں، سبقت کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ان دونوں فریق کے بیچ میں، مومن کے اور غیر مومن کی جو صفات، اللہ رب العزت اس پہ ہمیں اور مزید غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اے اللہ تو قرآن مقدس کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے رکھ، قرآن مقدس کو ہمارے آنکھ کا نور اور دل کا، آنکھ کی ٹھنڈک اور دل کا نور بنا دے اے اللہ۔ اس قرآن کے ذریعے سے، اس کی نور سے، اس کی روشنی سے، اس کے علم کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں جینے والا بنا دے، اور جب اس پہ ہم جینے لگے تو آنکھ کو ٹھنڈک بھی اسی عمل سے ہمارے کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔